السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول دیوانہ عشق ہے کی ایپیسوڈ 13 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جیسے لکھا ہے اے نواز رائٹ نے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ عید میں اب ایک ہی دن رہ گیا تھا۔ جہان نور کو عید کی شاپنگ کروانے لے جا رہا تھا۔ نورے، کیا دیکھ رہی ہو؟ گاڑی کی چابی لے کر وہ باہر آیا تو نور کو ریلنگ سے نیچے جھانکتے دیکھ تعجب سے پوچھا۔ نور نے چہرہ موڑا، وہ اس کے عقب میں کھڑا اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ رہا تھا، جہاں نیچے سردارنی سکھا کو کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان، میں سوچ رہی ہوں مجھے اماں کو بتا دینا چاہیے یا نہیں۔ نور نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابھی نہیں نورے جہان، جب صحیح وقت آئے گا میں خود سب کو بتا دوں گا۔ جہان نے اس کے چہرے پر جھول دی، سنہری لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے کہا۔ تو کیا مجھے ابھی بھی سب کے سامنے پاگل بن کر رہنا پڑے گا؟ نور پریشان ہوئی۔ بالکل، چلو اب دیر ہو رہی ہے، جہان نے تائیدی انداز اپناتے اسے چلنے کو کہا تو نور منہ بسورتے اس کے ساتھ چل دی۔ جہان، کہاں جا رہے ہو تم؟ سردارنی نے انہیں باہر جاتے دیکھ کر ہاتھ اٹھاتے سکھا کو جانے کا اشارہ کرتے جہان سے پوچھا۔ اماں، نور کو عید کی شاپنگ کروانے لے جا رہا ہوں، جہان نے شائستگی سے جواب دیا۔ اچھا، اگر تم جا ہی رہے ہو تو گل کو بھی ساتھ لے جاؤ، اسے بھی عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ سردارنی نے اچھا کو خاصا کھینچتے ہنکارا بھرتے کہا، جبکہ کٹیلی نگاہوں کا مرکز نور تھی۔ اماں، گل کسی اور دن چلی جائے گی، ضرور آپ نے اسے کباب میں ہڈی بنانا ہے۔ ویسے بھی میں اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے جا رہا ہوں، گل ساتھ جا کر یقیناً خود کو انفٹ محسوس کرے گی۔ جہان نے نور کو دیکھ کر مسکراتے جواب دیا تو جہاں نور اس کی نظروں سے گڑبڑائی، وہیں سردارنی نے اس کو تنبیہ کرتی نگاہوں سے گھورا۔ جہان، میں نے کہہ دیا نا، گل تمہارے ساتھ جائے گی تو وہ ضرور جائے گی، فضول میں بحث مت کرو۔ سردارنی نے سخت لہجے میں کہتے گل کو آواز دی۔ جی اماں، آپ نے بلایا؟ گل تو جیسے بلاوے کی منتظر تھی، فٹ سے حاضر ہوئی۔ ہاں، جاؤ چادر لے کر آؤ، جہان تمہیں شاپنگ کروانے لے جا رہا ہے۔ سردارنی کی بات سن کر گل کی آنکھیں چمکی۔ ایک مسکراتی نظر جہان پر ڈالتے وہ تیزی سے اپنے کمرے سے چادر لینے بھاگی، جبکہ جہان نے سختی سے لب بھینچتے خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ ذری یار، اب آ گئی ہو تو موڈ اچھا کر لو، تمہیں دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ میں تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں۔ ظہیر نے پارکنگ میں گاڑی روکتے اس کا پھولا منہ دیکھ کر کہا۔ میرا موڈ بالکل ٹھیک ہے، زرنش نے بیزاری سے جواب دیا۔ اچھا، مگر تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ تو کیا کروں، میری شکل ہی ایسی ہے، زرنش نے چڑھتے اس انداز میں کہا کہ ظہیر نے بمشکل اپنا امڑتا کہکا روکا۔ یہ تو بڑی ہی تشویشناک بات ہے یار، اس شکل پر تھوڑی سی مسکراہٹ تو ہونی چاہیے، ورنہ تو اس کی خوبصورتی مان پڑ جائے گی۔ آپ کو اس سے کیا، میری شکل ہے، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ زرنش نے اسے گھورتے پوچھا۔ میرا فکر مند ہونا تو بنتا ہے یار، آخر کو میں نے اس شکل کے ساتھ پوری زندگی گزارنی نہیں جینی ہے۔ دیکھو کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، اداس سی، ان میں خوشی کی چمک ہونی چاہیے تاکہ یہ مزید قاتلانہ بن جائے۔ یہ گلاب کی پتیوں کی مانند نازک ہونٹ، اگر ان پر خوبصورت سا تبسم بکھر جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان پر شاعری لکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ اچھا بس، اگر آپ کو میری شکل سے مسئلہ تھا
تو شادی کے وقت سوچ سکتے تھے، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ زرنش نے اس کو ٹوکتے کہا، تم نے سوچنے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ ظہیر نے زیر لب کہا، مگر زرنش نے سن لیا اور اسے ایک تگڑی گھوری سے نوازا اور دروازہ کھولتے باہر نکل گئے۔ تیکھی مرچی زیر لب بڑبڑاتے وہ باہر نکلا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جہان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر افضل کو بیٹھے دیکھ کر پوچھا، آپ کے ساتھ جا رہا ہوں سردار۔ کیوں، میں کوئی بچہ ہوں کیا جو تم ہر جگہ میرے ساتھ جاؤ گے؟ چلو نکلو باہر، جہان نے اسے گھرتے کہا۔ معاف کیجیے گا سردار، مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ پچھلی بار مانی تھی، نتیجہ دیکھ لیا تھا، افضل نے ڈٹائی سے کہا۔ افضل، جہان روبدار آواز میں گرجا۔ حکم سردار۔ افضل فوراً گاڑی سے نکلتے مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ جاؤ اور جا کر لان کے 50 چکر لگاؤ، سرد مہری سے کہتے جہان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ سردار، کم نہیں ہو سکتے؟ افضل نے بے چارگی سے ونڈو پر جھکتے پوچھا۔ 50 نہیں، پورے 100 چکر لگاؤ گے تم، جہان نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ تو افضل منہ بنا کر رہ گیا۔ ہیلو، جی سر۔ سر آپ بے فکر رہیں، وہ لوگ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، جہان کی گاڑی کا تعاقب کرتے اس آدمی نے فون پر کہا۔ جی، ابھی ان کی گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوئی ہے۔ گاڑی کو نظروں کے حصار میں رکھتے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف کی بات سنتے اس نے کال کاٹ دی۔ پیچھا کرتے گاڑی ایک مال کی پارکنگ میں جا کر رکی۔ جہان گل اور نور کے ساتھ اندر چلا گیا، تب وہ آدمی بھی گاڑی پارک کرتے تیزی سے ان کے پیچھے آیا۔ نور پہلی بار مال آئی تھی، اس لیے ہر چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ جہان اس کی معصومیت پر فدا ہو رہا تھا۔ جہان، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ روشنیوں سے جگمگاتے مال کو دیکھ کر وہ ایکسائٹڈ سی جہان کی طرف پلٹی۔ ہاں خوبصورت ہے، مگر تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ نہیں۔ تمہاری آنکھوں کی چمک کے سامنے یہ روشنیاں مان پڑ جاتی ہیں، جہان نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو نور گل کے سامنے محبت جتانے پر جزبز ہوئی۔ وہیں دوسری جانب گل جل بھن کر رہ گئی، مگر ایک چیز جو اسے چونکا گئی تھی وہ نور کا بدلہ انداز تھا۔ گل نے آنکھیں سکیڑتے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جان، مجھے ٹیڈی بیئر چاہیے۔ گل کی جانچتی نظروں سے گھبراتے نور نے جہان کا بازو پکڑتے کہا اور اسے کھینچتے آگے بڑھ گئی۔ گل کی چپتی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا، جبکہ کوئی اور بھی تھا جس کی نظریں نور پر تھیں۔ ایک طرف نور کا معصوم حسن دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا تھا، تو دوسری طرف گل کی نگاہوں میں نفرت کی چنگاریاں اور حسد دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری تھی۔ نور نے جس چیز پر ہاتھ رکھا تھا جہان نے وہ اسے لے کر دی تھی، گل کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں دی۔ گل نے دل ہی دل میں نور کو برا بھلا کہتے اپنی شاپنگ کی تھی۔ جہان، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ آئس کریم کارنر کے باہر رکتے نور نے للچائی نظروں سے آئس کریم کو دیکھتے کہا، اوکے، تم دونوں یہیں رکو، میں یہ بیگز گاڑی میں رکھ کر آتا ہوں۔ جہان نے ان دونوں کو تاکید کی اور شاپنگ بیگز اٹھائے چلا گیا۔ گل بیزاری سے اعتراف کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی اسے خیال آیا کہ اس نے واچ تو لی نہیں۔ نور کو وہیں چھوڑ کر وہ واچ لینے چلی گئی۔ اف جہان، جلدی آئیں نا، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے نور نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے کہا۔ دور سے اس کی معصوم ادائیں دیکھ کر سیاہ آنکھوں میں خماری اتر آئی تھی۔ کہاں رہ گئی ہیں یہ؟ طویل ہوتے انتظار سے بگڑ کر وہ جہان کو دیکھنے چلی گئی، اور یہی اس نے غلطی کی۔ وہ دو آنکھیں جو اس کے تعاقب میں تھیں اس کو باہر جاتے دیکھ کر شکاری انداز میں چمکی۔
نور جہان کو ڈھونڈتے پارکنگ لاٹ میں آئی تو وہاں وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جہان کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس سے پہلے نور اسے آواز دیتی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے کھینچا۔ نور آنکھیں پھاڑے پھڑپڑائی مگر بے سدھ۔ وہ شخص اسے کھینچتا جہاں سے دور لے جا رہا تھا۔ قدرے اندھیرے میں لے جا کر وہ رک گیا۔ جہان نے فون بند کر کے پاکٹ میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ اس کو جاتا دیکھ کر پھڑپڑاتی نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس شخص نے نور کے منہ میں کپڑا ٹھونستے باندھ دیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو نور کے ہاتھوں کو قابو کرتے باندھ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے دل ہی دل میں جہان کے واپس آنے کی دعائیں کرتی روتی رہی۔ زرنش کا موڈ شاپنگ کرتے اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے ظہیر کو تنگ کرنے کے ارادے سے ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ وہ آگے اور ظہیر شاپنگ بیگ سے لدا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میرے خیال میں اب چل کر کچھ کھا لیتے ہیں، ویسے بھی بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ آخر کار زرنش کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ شکر ہے، ظہیر نے زیر لب کہا اور اس کے ساتھ فوڈ کارنر کی جانب چل دیا۔ کھانا کھانے کے بعد زرنش کی فرمائش پر وہ آئس کریم لینے چلا گیا۔ تبھی اس کی نظر گلاس وال کی دوسری جانب تنہا کھڑی نور پر پڑی۔ نور حیرت سے اس کو دیکھتے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ نور اس کو جاتے دیکھ کر ظہیر نے آواز دی مگر نور اس کی آواز نہیں سن سکی۔ ظہیر بھاگنے کے سے انداز میں زرنش کے پاس آیا۔ زری اٹھو، جلدی چلو میرے ساتھ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ زرنش اس کے جلدی مچانے پر پریشان ہوئی۔ وہ نور باہر ہے، میں نے ابھی اسے دیکھا، جلدی چلو اس سے پہلے وہ چلی جائے۔ تفصیل بتاتے ظہیر اس کے ساتھ باہر آیا۔ زرنش نور کا سن کر خوش ہو گئی۔ پارکنگ لاٹ میں آتے ان دونوں کی نظریں نور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسی طرف تو آئی تھی، کہاں چلی گئی؟ بڑبڑاتے ظہیر کی نظر دائیں جانب کھڑی گاڑیوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھیلیں۔ ایک آدمی جس کا چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا نور کے بندھے وجود کو گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ اے رک! ظہیر چلاتے اس کی طرف بھاگا۔ ظہیر کی آواز سن کر وہ آدمی چکنا ہو گیا۔ ظہیر کے پہنچنے سے پہلے ہی تیزی سے دروازہ بند کرتے وہ گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ شٹ! ظہیر نے غصے سے ہوا میں مکہ لہراتے فون نکال کر نمبر ملایا۔ ہیلو عفان، مجھے تیری ہیلپ چاہیے، ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، یہاں پہنچ جلدی۔ دوسری طرف کی بات سنتے اس نے کال کٹ کی اور زرنش کی طرف بڑھا جو ششدر سی ایک ہی جگہ پر ساکت و جامت کھڑی تھی۔ جہان نور کے اچانک غائب ہونے پر پاگلوں کی طرح پورے مال میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ نور، نورے کہاں ہو تم؟ اس کی آوازیں دیتے وہ ایک ایک کو اپنے موبائل اسکرین پر اس کی تصویر دکھا کر پوچھ رہا تھا، مگر نور کو تو لگتا تھا جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا ہو۔ غم و غصے سے وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً اس کے غضب کا شکار گل ہو رہی تھی جس نے نور کو اکیلا چھوڑا تھا۔ جہان نے مال کے مالک سے رابطہ کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کروائی۔ آئس کریم کارنر کی فوٹیج دیکھتے نور کو باہر جاتے دیکھا گیا۔ ابھی وہ لوگ فوٹیج چیک کر رہے تھے کہ ظہیر پولیس کے ساتھ وہاں آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کو دیکھتے جہان کی پیشانی پر بل پڑے اور پھر کسی سوچ کے تحت اس نے ظہیر کو گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ نور کہاں ہے ظہیر خان؟ مجھے بتاؤ میری نور کہاں ہے، نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ غیظ و غضب سے وہ دھاڑا۔ ہوش میں آؤ سردار جہان عالم، میں نے نور کو اغوا نہیں کیا، ہاں مگر جو بھی تھا تمہارا دشمن ضرور ہو سکتا ہے۔ ظہیر نے اس کے ہاتھوں سے کالر چھڑاتے دور جھٹکا۔ عفان، تم پارکنگ لاٹ کی فوٹیج چیک کرو، میں نے نور کو اور اس آدمی کو وہیں دیکھا تھا، دیکھو فوٹیج میں شاید گاڑی کا نمبر دکھ جائے۔ اس کے کہنے پر عفان نے
فوٹیج لگانے کا کہا۔ کون آدمی کہاں ہے نور؟ بتاؤ مجھے، جہان نے بے قراری سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو، ظہیر نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اس میں درپیش آئے واقعے کو دیکھ جہان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ نمی جھلکی تھی۔ اس کی ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے آج اس کی نور مصیبت میں پڑ گئی تھی۔ کاش وہ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا، کاش